آج قرآن پاک کی عربی کو اردو کی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا تلاوت کریں۔ یا ایہا المزمل۔ قرآن پاک کا یہ پیغام، اس کا مختصر سا ترجمہ اور اس میں سے جو ایمان افروز نقطے ہمیں نکلتے ہیں، جو سمجھ میں آتے ہیں، ان کو پوائنٹ وائز آپ کے سامنے ہم نے یہ پیش کیا ہے۔ آسانی سے قرآن پاک کو سمجھیں کہ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ کیا اس عربی میں، قرآنک عربی میں کوئی اردو کا لفظ آپ کو نظر آیا؟ کیونکہ اردو خود بذات خود فارسی، عربی اور دیگر زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ اب انگلش کا بھی کافی حصہ اردو میں آ گیا ہے، تو ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی عربی کو سمجھیں گے کہ کیا اس میں اردو کا کوئی لفظ موجود ہے اس آیہ مبارکہ میں، یا موسٹلی معلوم ہے سب کو کہ بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایہا یہ بھی حرف ندا ہے اور بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یا مزمل کہہ دیا جاتا تب بھی معنی پورا تھا، ایہا المزمل کہہ دیا جاتا تب بھی ایک ہی معنی تھا، مگر پکارنے کے لیے اللہ پاک نے دو حروف ندا استعمال کیے، یا ایہا۔ اس میں بہت زیادہ تعظیم و توقیر کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام یا محمد کہہ کر نہیں کیا، جبکہ اس آیت مبارکہ کا مخاطب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو اللہ پاک نے اس کو یا نبی یا محمد نام لے کر بھی نہیں اور نبوت کا ٹائٹل بھی نہیں استعمال کیا، جبکہ کئی دفعہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے نبی الامی، یا ایہا النبی۔ بہت ساری آیات اس طرح بھی ہیں، تو یہاں پر النبی کی بجائے المزمل کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ یہ بلانے کا انداز انتہائی محبت بھرا ہے، محبت بھرا تخاطب ہے۔ اگر یا ایہا النبی ہوتا تو اس کے آگے جو بات آنے والی ہے دوسری آیت میں، وہ پھر حکم ہو جاتا، کیونکہ جب نبی کو اللہ پاک مخاطب فرماتا ہے اس کے شان نبوت کے ٹائٹل کے ساتھ، تو اس کے بعد آنے والا حکم نبوت کے دائرے میں آتا ہے۔ یعنی اگر یا ایہا النبی ہوتا تو اس کے بعد آنے والی بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قطعی آرڈر ہوتا، مگر یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا المزمل، گویا شان نبوت سے نہیں بلکہ شان ادا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی اس حالت کا ذکر کیا، آپ کی جو ادائیں تھی اس کا ذکر کیا۔ یعنی بلانے میں انتہائی زیادہ محبت اور انداز یہ جب ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد آنے والی آیت جو ہے یا جو بھی حکم ہے وہ حکم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیار بھرا تخاطب ہے۔ اس کی آگے جا کے تفصیل کریں گے کہ وہ حکم نہیں تو پھر کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا دوسرا اس میں سے ایمان افروز نقطہ یہ نکلتا ہے یا ایہا المزمل، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بجائے آپ کی حالت اور ادا سے آپ کو پکارا۔ قم اللیل الا قلیلا، اس میں سے ایک ایک لفظ کی تشریح دیتے ہیں۔ قم عربی میں اس کا مطلب ہے کھڑے ہو جائیے، قیام فرمانا، قیام۔ اس میں سے اردو کا لفظ قیام نکلتا ہے، قم سے قیام، قیام کھڑے ہونے کی حالت کو کہتے ہیں۔ لیل کا لفظ جو ہے اس سے آگے اس کو بتائیے۔ لیل رات سے نکلا ہے، یعنی لیلا، لیل، لیلا، رات، اور یہ لیل اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، لیل و نہار کا ایک صیغہ عام طور پہ شاعر یوز کرتے ہیں، ادب میں، لٹریچر میں آتا ہے۔ تو گویا پہلا لفظ تو نہیں ہمیں ملا بلکہ مل گیا قم قیام سے، اور لیل رات، دونوں لفظ اردو میں یوز ہو رہے ہیں، الا سوائے قلیل بھی اردو کا لفظ ہے، یعنی کہ اردو نے اس عربی کے لفظ کو اپنا لیا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں، مگر تھوڑی دیر کے لیے، یہ آپشن دی گئی ہے۔ اگر یا ایہا النبی ہوتا تو قم اللیل کا مطلب ہوتا رات کو ضرور قیام فرمائیں، آرڈر ہوتا، مگر کیونکہ یا ایہا المزمل سے مخاطب کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپشن دے رہے ہیں کہ آپ رات کو قیام فرمائیں مگر تھوڑا سا۔ سارا دن تبلیغ و جہاد کے بعد رات کو قیام فرمانا شروع ہوا، جب امت کے حساب و کتاب کی فکر پڑی تو آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو گئے اور سوج گئے، تو اللہ پاک کو اپنے محبوب کے پاؤں مبارک سوجے ہوئے جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئے، حالانکہ وہ مالک جن و بشر ہے، وہ خالق ارض و سماوات ہے، وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، اس کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، اس کا جو آرڈر ہے وہ قطعی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب محبوبیت کی بات آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ سوجے ہوئے، وہ متورم پاؤں نہیں دیکھے گئے، تو اللہ پاک نے کہا اے محبوب ساری رات قیام نہ کریں بلکہ
تھوڑا کیا کریں، اس کو کم کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قم اللیل، یہ تہجد کی طرف اشارہ ہے، نماز تہجد، قیام لیل، نماز تہجد۔ تو نماز تہجد کا جو معمول ہے وہ رمضان المبارک میں تو اللہ پاک ہمیں زیادہ موقع دیتا ہے کہ ہمارے سامنے وقت موجود ہوتا ہے، ٹائم موجود ہوتا ہے، تو ہم رمضان المبارک کے اس خاص مہینے میں اس کا یہ بھی پیغام ہے کہ رمضان شریف میں سحری، افطاری اور پکوڑے اور لسی اس طرف دھیان کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو روزہ صبح سے شروع ہو سکتا تھا کہ صبح کے وقت آپ کھانا پینا بند کرو، شام کے وقت آپ رات کو کھول لو، مگر اللہ پاک نے رات کا پچھلا پہر کیوں اس کے لیے منتخب کیا کہ لوگوں کو آدھی رات کے بعد پچھلے پہر میں اٹھایا گیا۔ دیکھیں، رات کا پہلا پہر ہوتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد پہلے جگایا اور فرمایا کہ میرا قرآن سنو، تم میری باتیں سنو، مگر رات کا جب پچھلا پہر آئے گا تو پھر میں تمہاری باتیں سنوں گا، تم بولو گے، مناجات کرو گے، دعائیں کرو گے اور میری بارگاہ میں مجھ سے پکار کرو گے۔ اور اس کے بعد فرمایا نصفہ، کہ آپ آدھی رات جو ہے اس کا قیام کریں، او ون کس، یا کم کر لیں، من ہو اس سے، کلیلہ تھوڑا سا۔ اس کے عربی الفاظ لکھیے، نصف اردو کا لفظ ہے آدھا، نقص اردو کا لفظ ہے نقص، کمی، اس میں سے کوئی اور لفظ نکلتا ہو؟ کمی، نقصان اور نقص اسی سے ہے، یعنی کم ہونا، قلیل کم۔ تو گویا 1 2 3 4 5 حرفی اس مبارک آیت میں ہمیں 3 حروف جو ہے وہ اردو کے مل گئے۔ قرآن پاک کی عربی کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کے الفاظ اس میں سے ڈھونڈ لیں۔ باقی او رہ گیا، او اور من ہو رہ گیا، اس کا آپ ترجمہ یاد کر سکتے ہیں، آدھی رات کو قیام یا اس سے تھوڑا سا کم۔ اور پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ رات کو جاگیں، تھوڑا آدھا کر لیں یا اس آدھے سے بھی کم کر لیں، یعنی کہ 2-3 آپشن دے دی، اور آپشن میں مرضی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ کی مرضی ہے۔ قیام لیل کا میزان جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ رات کا قیام دلوں کو زندہ کرتا ہے، ایمان کو توازن دیتا ہے، 5 نمازوں کے ساتھ نوافل کی طرف بھی دھیان ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ ساری رات قیام کریں، بلکہ اس کی ہمت کے مطابق اللہ پاک حکم دیتا ہے۔ اور اس کا ایک اور اصل مقصد یہ ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو لیکن تسلسل ہونا چاہیے، عبادت میں تسلسل ہو، کثرت کے بجائے توجہ جو ہے وہ وقت پر نہیں، توجہ پر توجہ ہونی چاہیے، یعنی کہ کوانٹٹی کی ضرورت نہیں، کوالٹی کی ضرورت ہونی چاہیے عبادات میں۔ اس کے بعد فرمایا، چوتھی آیت ہے، او زد علیہ، یا زیادہ کر دیں اس پر، ورتل القرآن، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، ترتیلا، ٹھہر کر پڑھیں۔ اس میں بھی زد زیادتی، زیادہ، رتل عربی کا لفظ ہے پیور، اس میں اردو میں یوز نہیں ہوتا، چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ یاد کر لیجئے گا، پڑھنا، تلاوت کرنا، قرآن اردو کا لفظ، ترتیل کا مطلب ہے کسی چیز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو قرآن پاک کی سمجھ بھی زیادہ آئے گی، اور سمجھ کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ انسان کے نفس کو توڑے گا، اس کی روح کو زندہ اور بیدار کرے گا۔ اور زیادہ نہیں، بہتر پڑھنا مقصد ہے۔ ہم نارملی قرآن پاک کو پڑھنے کے معمول میں رمضان المبارک میں، جی میں نے 3 قرآن پاک ختم کر لیے، میں نے 5 قرآن پاک ختم کر لیے، وہ سانس سے سانس نہیں مل رہا ہوتا، اور ایک نماز سے دوسری نماز کے وقفے میں 2 سپارے پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس میں سمجھ کچھ نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ تلقین کی کہ اگر ہفتے سے کم وقت میں تم قرآن پاک ختم کرو تو پھر قرآن پاک کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ کم از کم 1 ہفتے میں قرآن پاک ختم کرتے تھے، یعنی کہ وہ ایک ہی نشست میں 10 سپارے پڑھنے والی عادت نہیں تھی ان کی، حالانکہ ان کی عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کو ہفتے سے کم وقت میں پڑھا اس نے اس کو نہیں سمجھا۔ تو گویا اس کو سمجھنا، یعنی کہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اس کو ساتھ۔ اگلی بات، 5ویں آیت جو آخری آج کی آیت ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم نے سین جو ہے یہ ان قریب کے لیے آتی ہے، جلد کے لیے، سون، ویری سون، بے شک ہم ویری سون، بہت جلد، نلقی، القاء کریں گے، نلقی نون سے شروع ہوا ہے تو نون ہم کے لیے ہوتا ہے، نلقی ہم القاء کریں گے، علیکا آپ پر، کیا، قولن ایک ایسی بات، ثقیلہ جو وزنی ہے، ثقیل کشش ثقل، زمین کی کشش ثقل، جو زمین کھینچتی ہے ہر چیز کو اپنے پاس، سیارگان کی کشش ثقل، ہر سیارہ جو ہے اس کا جو ماس اور میٹر ہے وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے،
اسی وجہ سے اس کو کشش ثقل کہتے ہیں، یہ بوجھ کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں۔ بھاری بوجھ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ شاید باطل سے ٹکر لینے کا بوجھ ہو، وہ کیونکہ قیام اللیل کے بعد جب بندہ دیکھیں رات کے قیام میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی کمر کو جھکاتا ہے، رکوع میں رہے، سجدے میں رہے، جھکا رہے، مگر جب دن کا وقت آئے اور کافروں سے اور باطل سے اور حق کے خلاف لڑنے والوں سے اور لوگوں پر ظلم کرنے والوں سے ٹکر لینے کی بات آئے تو پھر اس کی جھکی کمر کو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بوجھ جو آپ کی کمر پر ہے، اگر تہجد اور نوافل کی کثرت کے ساتھ آپ میدان عمل میں نکلیں گے تو پھر آپ کی کمر سیدھی رہے گی۔ وہ رات کو جھکنا دن کو آپ کو سیدھا رکھے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ نفس کے خلاف بھی ایک جنگ ہے کہ بندہ اپنے آپ سے ایک جنگ کر رہا ہوتا ہے، کردار کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور کردار کی آزمائش میں بندے کی ترجیحات جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ ترجیحات بدل جانا بہت بڑا بوجھ ہے، کسی بندے کی کوئی کام اس کی ترجیح میں ہی نہ ہو، مگر جب اللہ پاک کا حکم نازل ہوگا اور اللہ پاک کے اوامر اور نواہی نازل ہوں گے، اوامر کی لسٹ آئے گی، نواہی کی لسٹ آئے گی، حلال و حرام کی لسٹ آئے گی، اس کے بعد شاید آپ کو سچ بولتے ہوئے بڑا بوجھ محسوس ہو، اسی لیے فرمایا یہ قول ثقیل ہے۔ اس کے بعد آپ کو صبر کرتے ہوئے بوجھ محسوس ہوگا، یعنی کہ مخالفین کی مخالفتوں کے اوپر، دین کی تبلیغ کے راستے میں جو مشکلات آئیں گی، جو آزمائشیں آئیں گی، لوگوں کے جو تانے اور تشنی ہوگی، اس کے اوپر جب صبر کریں گے تو وہ شاید مشکل ہوگا، وہ وزنی لگے گا۔ اور پھر جب تبلیغ دین کے راستے میں آزمائشیں آئیں گی، جب طائف کے وادی میں پتھر لگیں گے، جب میدان جنگ میں تلواریں لگیں گی، جب خود سر کے اندر گھس جائے گا اور دندان مبارک شہید ہو جائیں گے، جب آپ بے ہوش ہو کر زمین پر آ رہیں گے، اے محبوب اس مشکل وقت کے لیے رات کو اٹھا کریں اور تہجد کے نوافل ادا کیا کریں، رات کو جھکا کریں۔ اور یہی امت کے لیے پیغام ہے کہ جب کوئی بوجھ والا کام کرنا ہو، ضروری اور اہمیت والا کام کرنا ہو، کوئی ذمہ داری اٹھانی ہو، اس وقت رات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیں تاکہ اس ذمہ داری کو اٹھانا آسان ہو جائے۔ اب برکت کے لیے انہی مبارک آیات کو تہا سے میں کہوں گا کہ وہ ترتیل کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ قرآن پاک کی ان 5 آیات میں سے اردو کے لفظ نوٹ کر چکے ہیں کہ کتنے اردو کے لفظ ہیں جو آپ کو بغیر ترجمہ پڑھے سمجھ آتے ہیں، تو کائنڈلی کامنٹ میں بتائیے کہ آپ نے کتنے اردو کے لفظ نوٹ کیے، کیونکہ ہمارا مقصد قرآن فجر کا قرآن کو آسان کر کے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ ترجمہ اور تشریح آپ کہیں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر قرآن پاک کی آسان عربی کے ساتھ محبت پیدا کریں اور اس کو سمجھنے کے لیے قرآن فجر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔